اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک پوئم جس کا ٹائٹل ہے آئی کین ناٹ ریممبر مائی مدر. یہ پوئم لکھی ہے رابندر ناتھ ٹیگور نے. سب سے پہلے ہم اس پوئم کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کو ہم اسٹینزا وائز انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning, the smell of shivery flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. I cannot remember my mother, only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. سب سے پہلے ہم اس پوئم کا سینٹرل آئیڈیا دیکھیں گے. تو یہ جو پوئٹ ہے، اس کی ماں کی ڈیتھ جو ہوتی ہے یہ پوئٹ کے بچپن میں ہی ہوتی ہے، جب یہ بہت چھوٹا تھا پوئٹ. یہ بالکل بھی اپنی ماں کے بارے میں اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے. جب اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تو یہ بالکل چھوٹا تھا، ینگ تھا، اور اسے کچھ بھی اپنی ماں کے بارے میں یاد نہیں ہے. تو کچھ بھی اپنی ماں کے بارے میں، نہ اس کی کوئی تصویر، نہ اس کی کوئی شکل، نہ اس کا کوئی خد و خال اس کے ذہن میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ اس کی ماں کیسے دکھتی تھی. مگر کچھ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جو اسے اپنی ماں کی یاد دلاتی ہیں، وہ کچھ چیزیں اسے یاد ابھی بھی ہیں. تو یہ سینٹرل آئیڈیا ہے اس پوئم کا. تو اب ہم اس پوئم کو اب ہم اسٹینزا وائز اس پوئم کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اسٹینزا فرسٹ ہے I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my chair. پوئٹ کہتا ہے I cannot remember my mother، کہ میں اپنی ماں کے بارے میں کچھ بھی مجھے یاد نہیں ہے. مجھے اپنی ماں کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پوئٹ کی جو ماں ہے وہ بچپن میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. سو ہی ریممبرس نتھنگ اباؤٹ ہر، اسے اپنی ماں کے بارے میں بالکل کچھ بھی یاد نہیں ہے. جس وقت اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس ٹائم یہ جو پوئٹ تھا یہ بہت ہی چھوٹا تھا، بالکل انفینٹ تھا یہ، اسی لیے اس کو اپنی ماں کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسے اپنی ماں کی یاد دلاتی ہے. حالانکہ جسمانی شکل و صورت، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کچھ بھی اس کو یاد نہیں ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہے جن کی وجہ سے اس کو اپنی ماں یاد آتی ہیں. تو ان لائنز میں پوئٹ کہتا ہے کہ اسے اپنی ماں کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے. اونلی سم ٹائمز ان دا مڈسٹ آف مائی پلے. تو پوئٹ کہتا ہے کہ جب کبھی میں کھیل رہا ہوتا ہوں تو کھیلتے کھیلتے اے ٹیون سیمز ٹو ہوور اوور مائی پلے تھنگس، ایک دھن جو ہوتی ہے جو میرے کانوں میں پڑتی ہے کھیلتے کھیلتے، کوئی دھن کسی گانے کی میرے کانوں میں پڑتی ہے. دا ٹیون آف سم سانگ دیٹ شی یوزڈ ٹو ہم وائل راکنگ مائی کریڈل، یہ اس گانے کی دھن میرے کانوں میں پڑ جاتی ہے جب میری ماں مجھے اس پالنے میں، جو چھوٹے بچے کو سلانے کے لیے وہ پالنا ہوتا ہے، کریڈل جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کریڈل کو ہلاتے ہوئے جب میری ماں وہ گانا گاتی تھی مجھے سلانے کے لیے، تو وہ اسی گانے کی دھن مجھے کھیلتے کھیلتے اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے. مجھے صرف یہی ایک چیز ہوتی ہے جو مجھے اپنی ماں کے بارے میں یاد دلاتی ہے، جو مجھے اپنی ماں کے بارے میں یاد ہے.
اب اسٹینزا 2 ہے. I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of shivli flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. شاعر کہتا ہے کہ آئی کی ناٹ ریممبر مائی مدر. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ شاعر کی جو مدر ہے اس کی ڈیتھ بالکل شاعر کے بچپن میں ہوئی تھی. تو شاعر یہی یہاں پہ کہتا ہے کہ آئی کی ناٹ ریممبر مائی مدر. میں اپنی ماں کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے مجھے. کوئی جسمانی خد و خال نہ اس کی شکل و صورت، نہ اس کی ہائٹ، نہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، کچھ بھی یاد نہیں ہے مجھے. مگر کچھ چیزیں ہیں جو مجھے اپنی ماں کے بارے میں یاد دلاتی ہیں. پہلے اسٹینزا میں ہم نے دیکھا کہ شاعر کو اپنی ماں کا وہ گیت، اس گیت کی دھن ذہن میں یاد آتی ہے جو وہ اس شاعر کو پالنے میں جلانے کے سمے وہ گانا گایا کرتی. صرف یہی ایک دھن اس کو شاعر کو یاد رہتی ہے. تو اس اسٹینزا میں کہتا ہے شاعر کہ مجھے اپنی ماں کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے. بٹ وین ان دا ارلی آٹم مارننگ، جب خزاں کے پہلے دنوں میں کیا ہوتا ہے، دا اسمیل آف شیولی فلاورس فلوٹس ان دا ایئر. جب ایک فلاور ہوتا ہے آٹم میں جو کھلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیولی فلاور، جب صبح اس پھول کی مہک ہوا میں گلنے لگتی ہے، دا سینٹ آف مارننگ سروس ان دا ٹیمپل. تو جو صبح مندروں میں اس پھول کی مہک مندر میں پوجا کے سمے کھلنے لگتی ہے تو مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے. کیونکہ میری ماں بھی جو تھی، جو شاعر کی مدر تھی، وہ بہت ہی مذہبی عورت تھی. وہ مندر صبح جایا کرتی اور یہ جو شیولی فلاورس کو ساتھ لے کے مندر میں جاتی تھی. تو شاعر کو یہ مہک بھی یاد ہوتی ہے اپنی ماں کی، ان فلاورس کی. تو یہ اس وجہ سے اس کو اپنی ماں یاد آتی ہے. ادروائز شاعر کو کوئی اور چیز، کوئی اور جسمانی شکل و صورت یاد نہیں ہے اپنی ماں کی. اسٹینزا 3 میں کہتا ہے شاعر، آئی کی ناٹ ریممبر مائی مدر only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. شاعر کہتا ہے آئی کی ناٹ ریممبر مائی مدر. مجھے اپنی ماں یاد ہی نہیں ہے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ جب بھی only when from my bedroom window I send، شاعر کہتا ہے کہ جب بھی میں کبھی اپنی بیڈ روم کی کھڑکی پہ بیٹھتا ہوں اور میں اپنی نظریں آسمان کی طرف لے کے جاتا ہوں، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، تو my eyes into the blue of the distant sky I feel that the stillness of my mother's gaze on my face. تو مجھے لگتا ہے کہ میری ماں، مجھے یاد ہے کہ کیسے میری ماں میرے اوپر جھک کے مجھے دیکھا کرتی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ آج بھی جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو آسمان کی گہرائیوں میں مجھے اپنی ماں کی وہ نظریں یاد آ جاتی ہیں جو مجھے خاموشی سے دیکھا کرتی تھی. تو یہ تھا اسٹینزا وائز ایکسپلینیشن آف دس پوئم. اب ہم اس پوئم کی سمری دیکھیں گے. تو یہ یہاں پہ سمری ہے، میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں. اس نظم میں جو ہے شاعر کہتا ہے کہ اسے اپنی ماں کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے. اس کی ماں کا جو انتقال ہے یا اس کی ماں کی جو ڈیتھ ہے وہ بچپن میں ہی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اپنی ماں کی وفات کے وقت شاعر اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اسے اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسی لگتی تھی. اسے صرف اپنی ماں کی یاد تب آتی ہے جب اس کے کانوں میں ایک دھن پڑتی ہے، کبھی کبھی جب وہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو اسے وہی دھن اپنی ماں کی یاد دلاتی ہے. کیونکہ یہ دھن اس گیت کی دھن کی طرح ہوتی تھی جو گیت اس شاعر کی ماں اس شاعر کو اس پالنے میں سلاتے ہوئے وہ گایا کرتی تھی. شاعر کو اور بھی جب کبھی سرد خزاں کے موسم میں صبح کے وقت شاعر کو جب یہ ایک پھول ہوتا ہے شیولی، اس کی جب خوشبو آتی ہے تو یہ خوشبو شاعر کو اس کی ماں کی یاد دلاتی ہے. کیونکہ اس کی ماں جو تھی وہ ایک مذہبی عورت تھی، مندر صبح ہر روز جایا کرتی تھی. تو یہی اس کی ماں جو یہ شیولی کے پھول ہمیشہ مندر لے کے جایا کرتی تھی. تو مندر میں جب صبح یہ پھولوں کی مہک اٹھتی ہے تو شاعر کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے. اور شاعر کو جب شاعر کبھی اپنے بیڈ روم کی کھڑکی پہ آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے تو اسے
یہاں پہ بھی اپنی ماں یاد آتی ہے کہ اسے کیسے اس کی ماں اس کے اوپر جھک کے چپ چاپ اس کو دیکھا کرتی تھی. تو شاعر اس کو جب شاعر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو شاعر کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی ماں آج بھی اس کی طرف ویسے ہی اوپر آسمان سے دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ تھا ایکسپلینیشن آف دا پوئم وتھ اسٹینزاز اور سینٹرل آئیڈیا. تھینک یو.